اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لوح و قلم کے ساتھ ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 53 سے اپنا مطالعہ، اپنی یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ جی، پچھلی بار ہم نے بات ختم کی تھی اس میں رحیم کی صفات کے استعمال پر۔ یاد ہوگا کہ کیسے حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا تھا کہ پہلے مراقبے سے صفت کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، جی ہاں، سٹاک کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اس میں صفت کی روح بن کر ایک خاص فارمولے کے تحت کسی شے میں منتقل ہوتی ہے۔ وہ 3 چیزیں تھیں: صفت تدلہ یعنی اختیار، ثابتہ میں ہاں، پھر صفت ابدا یعنی عین، کامل شکل و صورت، اور صفت خلق یعنی جویہ، زندگی کی حرکات و سکنات۔ اور ان تینوں کا اکٹھا ٹرانسفر ہی مظہر یا وجود ناسوتی کہلاتا ہے۔ بالکل، تو وہ ایک موضوع وہاں مکمل ہوا تھا۔ آج ایک آپ کہہ لیں نیا زاویہ شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ 53 سے علم کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے۔ جی، علم اور ہمارے مشاہدات کا تعلق، یہ بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی نقطہ ہے۔ ہاں، کتاب میں فرماتے ہیں کہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں یعنی علم حاصل کرتے ہیں، پھر اسے دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ علم نہ ہو اور چیز اچانک سامنے آ جائے تو فرماتے ہیں کہ ہم اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پاتے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ ہاں، اور اس کی مثال دی ہے بڑی اچھی کہ ایک لکڑی کا فریم ہو، اس میں تصویر لگی ہو اور اس پر بالکل صاف شفاف شیشہ لگا دیا جائے۔ جی، اب کسی کو تھوڑے فاصلے سے پوچھیں کہ بھائی سامنے کیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ صرف تصویر کو دیکھے گا، شیشے کو نہیں، کیونکہ وہ بہت شفاف ہے۔ بالکل، نگاہ گویا شیشے سے گزر جائے گی اسے محسوس کیے بغیر۔ جی، لیکن اگر اسی بندے کو بتا دیا جائے کہ بھائی تصویر پر شیشہ بھی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ پہلے شیشے کو دیکھے گا، پھر تصویر کو۔ ایگزیکٹلی۔ حالانکہ پہلی بار بھی نگاہ شیشے سے ہی گزری تھی، لیکن اسے محسوس نہیں کیا تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ علم ہونے کے بعد ہی نگاہ نے شیشے کو دیکھا۔ یہ مثال بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ ہمارا دیکھنا صرف آنکھ کا فعل نہیں، یہ علم پر مبنی ادراک کا عمل ہے۔ پہلے علم آتا ہے، پھر حواس اس علم کی روشنی میں کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ علم نہ ہو تو حواس گویا نامکمل ہیں۔ ایک اور مثال تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے، ہیروشیما کی۔ اوہ جی، وہ پہاڑی والی؟ ہاں، وہ پہاڑی جو ایٹم بم سے ختم ہو چکی تھی، لیکن لوگ جب دور سے دیکھتے تھے تو انہیں وہ اپنی اصلی شکل میں نظر آتی تھی۔ یہ تو کمال ہے، یعنی تھی ہی نہیں مگر نظر آ رہی تھی۔ جی ہاں، اور جب قریب جا کر کسی نے چھوا تو وہاں دھواں تک نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ! تو اس تجربے سے کیا نتیجہ نکالا گیا؟ یہی کہ دیکھنے والوں کا علم یعنی ان کا یقین کہ پہاڑی تو ہے، وہی ان کی نظر کا کام کر رہا تھا۔ مادی حقیقت کچھ بھی ہو، ان کا علم اس پر غالب تھا۔ یہ تو علم کی طاقت کی ایک زبردست مثال ہے۔ یہ صرف وہم یا نظر کا دھوکہ نہیں، یہ علم کا حقیقت کو بنا دینا ہے۔ بالکل۔ تیسری مثال بھی عام مشاہدے کی ہے، گونگے بہرے افراد کی۔ جی، وہ دیکھ تو سکتے ہیں ظاہر ہے، لیکن نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ کتاب میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ صرف نگاہ تک پہنچتا ہے۔ اچھا، یعنی علم آگے سفر نہیں کر پاتا۔ ہاں، یعنی نگاہ تو علم کا کام کر لیتی ہے، چیزوں کو پہچان لیتی ہے، لیکن چونکہ علم ان کے اندر سماعت یا کلام کی شکل نہیں لے پاتا۔ تو وہ نہ سن پاتے نہ بیان کر پاتے ہیں۔ بالکل، وہ صلاحیتیں جو علم کو سننے اور بولنے کی شکل دیتی ہیں وہ ان میں کام نہیں کرتی، اس لیے علم بس نگاہ تک محدود رہ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم ایک چیز ہے، لیکن وہ ہمارے اندر مختلف حواس کی شکلیں کیسے اختیار کرتا ہے، یہ بھی ایک پورا نظام ہے۔ اگر کوئی راستہ بند ہو تو اس حس کی شکل میں علم ظاہر نہیں ہو پاتا۔ صحیح کہا۔ کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہاں سے علم کے بتدریج مختلف شکلیں اختیار کرنے کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ جی، تو ان ساری مثالوں سے ہزاروں ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو نگاہ صفر ہے، یعنی بیکار ہے۔ بالکل۔ علم کو اولیت حاصل ہے ہر صورت میں، باقی سارے حواس، سارے محسوسات وہ ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ بات صفحہ 33-34 پر بھی آئی تھی پہلے، کہ کیسے فکر نیچے اترتی ہے، علم نگاہ بنتا ہے، پھر سماعت، پھر شامہ،
پھر لمز۔ بالکل۔ اب اسی بات کو مثالوں سے اور واضح کر دیا گیا، اور یہاں سے ایک بنیادی قانون، ایک فنڈامنٹل لا بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر احساس، چاہے وہ دیکھنا ہو، سننا ہو، چھونا ہو، چکھنا ہو، سونگھنا ہو، یہ سب اصل میں علم ہی کی ایک شاخ ہے۔ علم ان سب کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اچھا، یعنی علم کے بغیر یہ احساس علم کے بغیر یہ تمام احساسات نفی کا درجہ رکھتے ہیں، نان ایگزسٹنٹ۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں تو اس چیز کو نہ دیکھنا ممکن ہے، نہ سننا، نہ چھونا۔ کسی چیز کا علم ہی اس کا وجود ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی معلومات ہی نہیں تو ہمارے لیے وہ چیز معدوم ہے ہی نہیں۔ گویا کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے علم پر منحصر ہے۔ ہمارے لیے تو ایسا ہی ہے، جس کو علم نہیں اس کے لیے وہ چیز عدم میں ہے، یہ قانون ہے۔ ٹھیک۔ اب قاعدہ یہ بتایا کہ جب علم ہر احساس کی بنیاد ہے تو پھر علم ہی بصر، دیکھنا ہے، علم ہی سمع، سننا ہے، علم ہی کلام، بولنا ہے، علم ہی لمس، چھونا ہے، اور علم ہی شامہ، سونگھنا ہے۔ یعنی انسان کا سارا کردار، اس کے سارے حواس، وہ صرف علم ہے۔ جی، بس علم کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ تو بنیادی کلیہ، دا باٹم لائن، یہ نکلا کہ علم اور صرف علم ہی موجودات ہیں۔ کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ دراصل علم کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ علم حقیقت ہے اور عدم علم لاموجود ہے، یعنی غیر موجود۔ بالکل۔ اب یہاں سے ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم جس کی اتنی اہمیت ہے، یہ خود کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کتاب اس کا جواب دیتی ہے کہ یہ علم اصل میں اللہ کے اسماء صفات ہیں، یعنی اللہ کے وہ نام جو اس کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اوہ، یعنی علم از ایکول ٹو اسماء صفات؟ جی، چونکہ ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ علم ہی موجودات ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اسماء صفات ہی موجودات ہیں۔ اب یہ صفات وجود کیسے پاتی ہیں؟ اس کے لیے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ 3 درجات کون سے؟ پہلی موجودگی ہے اطلاق۔ یہ صفت کا آپ کہہ لیں غیر متعین، لامحدود پہلو ہے، پیور پوٹینشیلٹی۔ اچھا۔ دوسری موجودگی ہے عین۔ یہ صفت کا تعین ہے، اس کی اصل خاص شکل و صورت، the specific essence۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری موجودگی ہے کن۔ یہ اللہ کا تخلیقی حکم ہے، کن یعنی ہو جا، the creative command۔ اطلاق، عین، کن۔ جی، ان تینوں موجودگیوں کا مجموعہ، ان کا اکٹھا ہونا ہی مظہر یعنی ظہور، یا جسے ہم وجود کہتے ہیں، وہ بناتا ہے۔ یعنی اللہ کی صفات ان 3 سٹیجز سے گزر کر وجود بنتی ہیں۔ بالکل، اطلاق، عین اور کون، ان تینوں کا مجموعہ وجود ہے، اور پھر ان تینوں کا عکس کائنات کی چیزوں میں بھی پڑتا ہے۔ اطلاق کا عکس ثابتہ، عین کا عکس عیان، اور کون کا عکس جوویہ کہلاتا ہے۔ اچھا، ثابتہ، عیان، جوویہ، یہ وہی ہیں جن کا ذکر پچھلی بار بھی آیا تھا؟ جی ہاں، تو فارمولا کیا بنا؟ علم اطلاق پلس علم عین پلس علم کون از اکول ٹو وجود یا مظہر۔ اگر یہ کائنات کا اصول ہے تو پھر ہمارے حواس بھی اسی طرح بنتے ہوں گے، یعنی بصر، دیکھنا، وہ بھی اطلاق، عین، کون سے بننے والا علم بصر ہے؟ جی بالکل۔ اور اسی طرح سننا، بولنا، سونگھنا، چھونا، یہ سب بھی علم کی انہی 3 جہتوں سے مل کر اپنا وجود پاتے ہیں۔ بالکل درست۔ اطلاق پلس عین پلس کون از اکول ٹو علم بصر از اکول ٹو وجود بصارت۔ یہی فارمولا سماعت، کلام، شامہ، لمس سب پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے یہ 5 حواس جن سے ہم دنیا کو جانتے ہیں، یہ خود بھی تو علم ہی ہیں، علم کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی نتیجہ ہے۔ وجود اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے اسماء الہیہ کی صفات کا عکس۔ اس کو ذرا ترتیب سے سمجھیں۔ اللہ کا ہر اسم اس کی ایک صفت، اللہ کی ہر صفت اس کا علم، اس علم کے 3 عکس، اطلاق، عین، کون۔ ان تینوں کا مجموعہ مضمر و وجود۔ واہ! تو کائنات کی ساری بنیاد انہی اسماء الہیہ کی صفات پر ہے، اور ان کے 6 تنزلات یعنی ڈسینٹس پر ہے۔ 6 تنزلات، وہ کون سے ہیں؟ پہلا، اسم سے صفت کا ظاہر ہونا۔ دوسرا، صفت سے علم کا ظاہر ہونا۔ تیسرا، علم سے اطلاق، پہلا عکس کا ظاہر ہونا۔ چوتھا،
علم سے عین دوسرا عکس کا ظاہر ہونا، پانچواں علم سے کون تیسرا عکس کا ظاہر ہونا، اور چھٹا ان تینوں عکسوں اطلاق، عین، کون کے مجموعے سے مظہر یعنی وجود کا ظاہر ہونا۔ اسم، صفت، علم، اطلاق، عین، کون، وجود۔ جی، اور چونکہ وجود برابر علم اور وجود برابر صفات کا عکس، تو لازمی طور پر علم برابر صفات کا عکس۔ اسم کا تعلق براہ راست علم سے ہے، اسم نیچے اتر کر علم بنتا ہے، اور علم پھر مظہر کونیہ یعنی کن سے بننے والا وجود بنتا ہے۔ اور کیا یہی وہ اسماء ہیں جن کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جی ہاں، کتاب اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہی علم الاسماء یعنی یہ جاننا کہ اللہ کی صفات کیسے درجہ بدرجہ اتر کر کائنات بنتی ہیں، یہی اصل میں خلافت یا نیابت الہی کی امانت ہے۔ تصوف میں اسی کو علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے براہ راست ملنے والا علم۔ سبحان اللہ، یہ تو علم اور وجود کے تعلق کی ایک بہت ہی وسیع، بہت گہری تصویر ہے۔ اچھا، کتاب میں آگے تجلیات کا بھی ذکر ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ جی، اب بات ایک اور پیمانے پر جا رہی ہے۔ اللہ کی ہر صفت جب ظاہر ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ دو اور صفات بھی لازماً جڑی ہوتی ہیں۔ ایک صفت قدرت یعنی مقدار متعین کرنے کی طاقت، اور دوسری صفت رحمت یعنی تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، ہر صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت بھی ہوتی ہیں؟ جی، مثال کے طور پر اللہ کا رب ہونا یا سمد ہونا یا بصیر ہونا، ان سب میں قدرت اور رحمت شامل ہیں۔ اللہ کا بصیر ہونا صرف دیکھنا نہیں، بلکہ اس دیکھنے میں کامل قدرت، کہاں تک، کیسے دیکھنا ہے، اور کامل خالقیت، اس دیکھنے کی صلاحیت کو بنانا جو رحمت ہے، بھی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ہر اسم یا صفت اصل میں 3 تجلیوں کا مجموعہ ہے۔ تجلی یعنی روشنی، ظہور۔ تو کیا یہ کہیں کہ ہر اسم برابر ہے اس خاص صفت کی تجلی پلس صفت قدرت کی تجلی پلس صفت رحمت کی تجلی؟ بالکل، یہی تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر اسم یا صفت اپنے اندر یہ 3 روشنیاں یا ظہور رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ہر اسم مجموعی طور پر بھی 2 پہلو رکھتا ہے۔ ایک تو خود وہ تجلی ہے، مثلاً دیکھنے کی تجلی، اور دوسری اس تجلی کی اپنی صفت یا کیفیت کہ وہ دیکھنا کیسا ہے۔ یہ تو کافی باریک بات ہے۔ اچھا، تو جب ہم اللہ کا کوئی اسم پڑھتے ہیں یا ذہن میں لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ نظریہ ہے کہ ایک تجلی اپنی صفت کے ساتھ حرکت میں آتی ہے؟ جی، اور اسی حرکت کو علم کہا گیا ہے جو اللہ کے علم کا عکس ہے؟ ہاں، کتاب یہی کہتی ہے۔ تو پھر یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو عام طور پر ہمیں اپنے اندر علم کی یہ حرکت یا یہ تجلی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ واقعی بہت اہم اور غور طلب سوال ہے۔ اس کا جواب شاید ہمارے عمل، یقین اور توجہ کی گہرائی میں ہے۔ لیکن جو نظریہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسم پڑھنے سے تجلی اپنی صفت کے ساتھ حرکت میں آتی ہے، اور یہ حرکت ہی علم ہے۔ ٹھیک۔ اب اس حرکت یا علم کے 3 اجزاء ہیں، اور ان کا نزول ہمارے اندر کے لطائف میں ہوتا ہے۔ لطائف یعنی شعور کے لطیف مراکز۔ جی، لطیفہ اخفا، سری، قلبی وغیرہ۔ بالکل۔ تو پہلا جز یعنی خود تجلی وہ لطیفہ اخفا میں اترتی ہے، یہ جاننے کا مقام ہے، نوئنگ۔ اچھا، تجلی، لطیفہ اخفا، جاننا۔ دوسرا جز یعنی اس تجلی کا وصف یا کیفیت وہ لطیفہ سری میں اترتا ہے، یہ محسوس کرنے کا مقام ہے، فیلنگ یا پرسیونگ۔ تجلی کا وصف، لطیفہ سری، محسوس کرنا۔ اور تیسرا جز یعنی اس وصف کی تشکیل، اس کا شکل بننا، وہ لطیفہ قلبی میں اترتا ہے، یہ نگاہ بننے یا دیگر حواس جیسے بولنا، سننا، ان کے ظہور کا مقام ہے۔ وصف کی تشکیل، لطیفہ قلبی، نگاہ، سماعت، کلام۔ جی، اور کتاب میں مزید ہے کہ شامہ یعنی سونگھنے کی حس بھی لطیفہ قلبی میں رنگوں کے نقوش بناتی ہے، جو پھر لطیفہ نفسی کو کھینچتے ہیں، اور قلبی اور نفسی کی یہ کشش ہی عمل بنتی ہے۔ یہ تو ایک پورا نظام ہے، گویا روح ایک ہی وقت میں 3 کام کر رہی ہے، جان رہی ہے، محسوس کر رہی ہے اور عمل کر رہی ہے، یا عمل کی شکل بن رہی ہے، اور یہ سب لطائف میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔
جی ہاں، ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو کیا اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جاننا نوئنگ جو ثابتہ کا اثر ہے وہ لطیفہ اخفی میں اتر کر لطیفہ خفی میں ریکارڈ ہوا؟ 2 محسوس کرنا فیلنگ جو عیان کا اثر ہے وہ لطیفہ سری میں اتر کر لطیفہ روحی میں ریکارڈ ہوا؟ 3 اور خواہش و عمل ڈیزائر ایکشن جو جوئیہ کا اثر ہے وہ لطیفہ قلبی اور نفسی میں اتر کر لطیفہ نفسی میں ریکارڈ ہوا؟ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا ہے۔ ثابتہ نے جانا علم، عیان نے محسوس کیا حسیات، جویہ نے عمل کیا یا عمل کی بنیاد بنا، اور یہ تینوں حرکات بیک وقت لمحہ بے لمحہ ہوتی ہیں اور زندگی کو جاری رکھتی ہیں۔ کمال ہے۔ اب ذرا اس اندرونی نظام کا تعلق باہر کی کائنات سے دیکھیں۔ جس طرح ہمارے اندر علم کی تجلیاں ثابتہ میں، فکر کی تجلیاں عیان میں اور عمل کے نقوش جویہ میں ریکارڈ ہوتے ہیں، جی اسی طرح کائنات کی تمام موجودات، چاہے وہ اجسام ہوں، افراد ہوں، ان سب کے درمیان بھی ایک مخفی، ایک پوشیدہ رشتہ قائم ہے۔ ایک مخفی رشتہ؟ وہ کیسا رشتہ ہے اور کیسے قائم ہے؟ یہ رشتہ اسی بنیاد پر قائم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی علم اور اسماء صفات۔ چونکہ سب کچھ اسی ایک علم الہی کے مختلف مظاہر ہیں، اس لیے ان میں ایک اندرونی تعلق، ایک ہڈن کنیکشن موجود ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اسے صرف اہل روحانیت اپنی بصیرت سے پہچان سکتے ہیں۔ اچھا، اور کائنات کی پوری زندگی، اس کا سارا نظام اسی مخفی رشتے پر چل رہا ہے۔ یہی رشتہ ہے جو آسمانی اجسام، ستاروں، سیاروں اور ان میں بسنے والی مخلوقات، جاندار ہوں یا بے جان، ان کے درمیان ایک طرح کے تعارف اور قبولیت، ایکسیپٹنس کا باعث بنتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ کتاب میں ستاروں کی مثال دی ہے شاید۔ جی ہاں، کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے بشرہ، ان کی شکل کو محسوس کرتے ہیں۔ ستارہ ہمیں دیکھنے سے روکتا نہیں، ہم اسے دیکھنے سے رکتے نہیں۔ ایک قبولیت ہے دونوں طرف۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر یہ مخفی رشتہ یا اندرونی تعلق نہ ہوتا تو شاید ایک وجود دوسرے کو قبول کرنے میں رکاوٹ محسوس کرتا۔ یہی رشتہ ہی ہے جو پوری کائنات کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ صحیح۔ تو آج کی ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو چند موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ علم کو وجود و حواس پر اولیت حاصل ہے۔ جی بالکل۔ دوسرا یہ کہ وجود اصل میں اللہ کے اسماء صفات ہیں جو علم بن کر پھر اطلاق، عین اور کون کے مراحل سے گزر کر ظاہر ہوتے ہیں۔ درست۔ تیسرا، ہر اسم اپنے اندر 3 تجلیوں اصل صفت، قدرت، رحمت کا مجموعہ ہے۔ جی۔ چوتھا، یہ علم ہمارے اندر لطائف میں اتر کر جاننے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کا پورا ایک نظام بناتا ہے۔ ہاں، سیبتا عیان جویہ کی شکل میں۔ اور پانچواں نقطہ یہ کہ اسی علم اور صفات کی بنیاد پر پوری کائنات ایک مخفی رشتے میں جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام اہم نکات کو سمیٹ لیا ہے۔ واقعی آج کا مطالعہ بہت گہرا اور کہنا چاہیے کہ وجود کی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے والے تمام دوستوں کا شکریہ۔ اور جاتے جاتے ایک سوال، ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں کہ اگر سب کچھ، ہمارے حواس، اعمال، خیالات تک، سب اللہ کے علم اور صفات کا ہی عکس ہیں، تو پھر ہمارا انفرادی ارادہ، ہماری اپنی ذات کا احساس، ہمارے منفرد تجربات، ان کی نوعیت کیا ہے؟ یہ سب اس عظیم الشان نظام میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔